الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور تفصیلی کلام بیان کیا گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی اور ساتھ ہی یہ وعید بھی بیان کر دی ہے کہ جو شیطان کی اتباع کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، کہنا مانے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم بارہا یہی بات کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم کمزور لوگ ہیں، نفس و شیطان سے مقابلے کی اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار گناہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بہت بری بات ہے کہ ہم ہتھیار ڈال کر گناہوں والی زندگی کو پسند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کے بندے کمزور ہیں، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کبھی انسان سے بتقاضائے بشریت، پہلی بات تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمت اور طاقت ہونی چاہیے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً انسان اس کا احساس کر کے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ نام اعمال سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کامل توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو اس کے نام اعمال سے مٹا دیتا ہے، جن فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، جس مقام پہ گناہ کرتا ہے اس مقام کو بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ بروز قیامت اس حالت میں آئے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات، ورنہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں گواہی دیں گی، مطلب جہاں گناہ کیے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ توبہ کے ذریعے کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتا ہے، اس کو رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کے خلاف تمام گواہیاں ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اتنا مہربان رب ہو جس نے ساری نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود جب ہم سرکشی کرتے ہوئے نافرمانی کا راستہ اختیار کریں تو ایسا نہیں کہ جیسی نافرمانی ہوئی ہمیشہ کے لیے ہمیں لعنتی کر دیا، نہیں، وقتی طور پر ہم اس کی رحمت سے دور ضرور ہوتے ہیں، لیکن جیسے رجوع کرتے ہیں اس کی رحمت پھر آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو اتنا پیارا رب کہاں ملے گا، اتنی عظیم نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ سوچئے، میں بارہا آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اہل محبت میں سے رکھا ہے۔ ہم نبی سے نفرت نہیں کرتے، نبی سے محبت کرتے ہیں، ورنہ بہت ساری قومیں نبی کے زمانے میں پیدا ہوئیں، نبیوں کو دیکھا لیکن نبیوں سے نفرت رکھی، انہوں نے اطاعت نہیں کی بلکہ قتل تک کیا ہے، بہت سے ایسے قومیں بھی گزری ہیں، لیکن ہم اپنے نبی سے محبت رکھنے والے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، مسلمان بنایا، اسلام دیا، قرآن عطا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمایا، اپنے سب سے پیارے رسول کی امت میں پیدا کیا، پھر جسمانی اعضاء کو دیکھ لیں، پھر دیگر نعمتوں کو دیکھ لیں، اور اس کے باوجود ہم دشمن شیطان کا کہنا مانیں، اس کے باوجود پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب رجوع کریں اسی طریقے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی جیسے 10 سال پہلے تھی۔ تو یہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ایسے موقع بار بار زندگی میں نہیں آتے۔ اگر خدا نہ خواستہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی اور فرشتے آ گئے کہ حضور بس سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، تو پھر کیا فائدہ؟ اب ایسے ہی اگلے جو آیتیں سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کے وقت کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں اور پھر جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ویسے تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ اپنی جان پر ظلم کرنا یہاں پر جو ہے مراد کفر اختیار کرنا ہے، کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے اور شرک میں مبتلا لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو کافروں کے حق میں آیات نازل ہوئیں ان کے بارے میں بھی ان کی روشنی میں اپنا احتساب کرے اور اچھی طرح غور و تفکر کرے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایمان میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، شیطان کو ضرب لگا دیتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا انجام ہمارا بھی ہو جائے۔
تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو اب وہ سلامتی کی طرف آئیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جب جان نکالنے لگتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال بنتی ہے جیسے یہ اب سلامتی کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم تو کچھ برائی نہیں کرتے تھے. یعنی اپنی چیزوں سے انکار کر کے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم تو برائیوں سے سلامت تھے، ہم تو کفر و شرک سے پاک تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہے تھے. یعنی جھوٹ مت بولو. تم اب فوراً سے پیشتر اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم دوسرے گروہ میں داخل ہو جائیں، حزب اللہ میں داخل ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو. فلا بئس مثوى المتکبرین، تو یہ مغروروں متکبرین کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ساری زندگی مذاق میں، مستی میں، کفر میں، شرک میں مبتلا رہیں. جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بظاہر غیر مسلمین کو موجودہ دور میں زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، بظاہر ایسا نظر آتا ہے. یعنی حقیقتاً تو ہم زیادہ نعمت میں کہ ہمارے پاس اسلام ہے. میں ظاہری نعمتوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک عام ذہن جس کو نعمت سمجھتا ہے، کہ ان کے پاس خوبصورتی بھی ہے، لمبے قد کاٹ بھی ہیں، غذائیں خالص اور فضائیں پاکیزہ، اور جدید ایجادات میں ہم سے بہت آگے، اور غلبہ دنیا بھی انہی کے پاس، اور طاقت اور ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس. لیکن اس میں وہ مگن اور مستی میں مبتلا ہیں. جب ان کی موت کا وقت آئے گا پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. پھر وہ چاہیں گے کہ ہم اب دوسری طرف آنے کی کوشش کریں، لیکن پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی. اس لیے ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو ان لوگوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں غیر مسلمین سے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب لوگ ہیں، تو یہ عارضی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی. اصل ہے دائمی کامیابی، اور وہ مرنے کے بعد ہوگی، اور وہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اس لیے کسی قسم کے احساس سے کمتری میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں. بالکل اپنے اسلام کو اپنے ملک کے اعتبار سے یا کسی اور جہت سے اپنے آپ کو معمولی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور تکبر میں بھی نہ آئیں، لیکن ایک اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں پر بہت بڑی فوقیت اور بہت بلندی عطا فرمائی ہے. قیامت کا دن قابل دید دن ہوگا جس میں آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور یہ جو جدید ترقیاں کرنے والے ہیں یہ سر جھکا کے مجرمین کی لمبی لائنیں لگی ہوں گی، اور ان کو چن چن کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا. اس وقت پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے سر نہیں تو ہمارے دل سجدہ شکر میں گر جائیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا تھا. یہ زندگی دیکھیں ابھی ختم ہو جائے گی. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، ہم میں سے ہر ایک اتنی زندگی گزار کے جا رہا ہے. اب تو قیامت بھی بہت قریب ہے، اس کی چھوٹی تقریباً تمام علامات پوری ہو چکی ہیں، بڑی علامتیں باقی ہیں، اور وہ بھی چند سو سال کے اندر امید ہے کہ پوری ہو جائیں گی. امید ہے تو، کیونکہ بڑی بڑی چھوٹی علامتیں ساری پوری ہو چکی ہیں، بس پھر اب قیامت آئی. اس لیے تھوڑی سی ہمت رکھنی چاہیے. ایسے لوگ جو ان سے متاثر ہو کر معاذ اللہ اسلام پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو برا کہنے لگ جاتے ہیں، اسلامی پابندیاں بری محسوس ہونے لگتی ہیں، یہ غلط ہے. ہمت رکھیں اور آخرت پہ توجہ رکھیں، انشاءاللہ کامیابی اخروی اور حتمی آپ ہی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کو تمام حقیقت حال نظر آنے لگتی ہے، ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے. جب کافر پر بھی غنود کی طاری ہوتی ہے نا، موت کی یا غرغرہ موت کا آتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سب چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، حق اور باطل بالکل واضح سامنے آ جاتا ہے، لیکن پھر واپس پلٹ نہیں سکتا انسان. اس کے بعد شدید پچھتاوا ہے، ندامت ہے، اور شدید ترین سخت موت ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں یہ جہنم میں ٹھکانہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو یہاں پہ ایک سبب بیان کیا گیا کہ کفر میں زندگی گزارنا، شرک میں زندگی گزارنا جہنم میں دخول کا سبب ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے مفرور لوگوں کی زندگی گزارتے رہیں
تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، اور پھر ہم پلٹنے کی کوشش کریں اور فرشتے ہمیں یہ جواب دیں کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وقت گزر چکا ہے۔ اگلے باب کی طرف اگلی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی کچھ قوموں کا ذکر فرمایا اور پھر ان کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں پر، جو رئیس ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، یعنی ناحق راستے اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرتے ہیں، تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ کہ اگر یہ نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا، تو پھر وہ تسلسل سے ان کو مہلت ملتی رہتی ہے، لیکن وہ نافرمانی کا سلسلہ نہیں چھوڑتے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ہم اسے تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، مکمل طور پہ تباہ کر کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے ہیں اور پیغام بھیجا ہے، انہیں پیغام دیا جاتا ہے اور وہ قوم اس پیغام کو نہیں سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کے لیے خاص احکام نازل فرماتا ہے، جب نیچے سے اوپر تک سب نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی امتوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے اور انہیں دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ دیکھتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، اور جو شخص جلدی والی کا ارادہ کرے تو ہم اس کو جلد عطا کر دیتے ہیں۔ جلدی والی دنیا، کیونکہ دنیا جلد ملتی ہے اور آخرت دیر میں ملتی ہے۔ یقین لازم بات ہے آخرت کے جو انعامات ہیں وہ تو مرنے کے بعد حاصل ہوں گے، بلکہ عالم برزخ میں زندگی گزار کے جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد پھر حاصل ہوں گے، تو بہت طویل ہے آخرت، دنیا جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس جلدی والی کا ارادہ کرے، یعنی دنیا کا ارادہ کرے، ہم اس کو اسی میں جلد عطا فرما دیتے ہیں۔ ما نشاؤ، جسے ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکے کھاتا ہوا جائے گا۔ مذمت مانے اس کو برا بھلا کہہ کے فرشتے داخل کریں گے، تو جس کو برا بھلا کہا جائے اسے کہتے ہیں اس کی مذمت کر دی گئی، اور مدحورا مانے جس کو دھکے مار مار کے داخل کیا جائے۔ تو یہ تو اب غور فرمائیں کہ اس میں چند باتیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے احوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب سے کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے نبی کریم کا صدقہ ہے الحمدللہ کہ اور اس سے ہر ایک فیضیاب ہو رہا ہے، کافر، مشرک، منافق، مرتد، مسلمان، نیک، بد، نبی کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اجتماعی عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ ورنہ پچھلی قوموں نے جو جو گناہ کیے آپ جانتے ہیں، کسی نے کیسا گناہ، کسی نے خراب قسم کا، کسی نے اور ناپ تول میں کمی، کسی نے اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ اونٹنی تھی اس کو ضائع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب نازل کیا اور یہ تباہ ہو گئے، پوری پوری امتیں مٹ گئی۔ لیکن یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، کیوں؟ ہمارے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن پچھلی قوموں سے درس حاصل کریں کہ پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ پہلے اپنے نبی کو بھیجا اور ان کو احکام وغیرہ دیے، اور خاص طور پہ ان کے بڑوں کو احکام دیے۔ دیکھیں اب اس میں بڑوں کا ذکر کیوں اللہ نے فرمایا؟ خوشحال بڑوں کے پاس احکام بھیجے، انہوں نے نہیں مانے تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنا نچلا طبقہ ہے
یہ اکثر اپنے اوپر والوں کے تابع ہوتا ہے. جب اوپر والے بگڑتے ہیں تو وہ نیچے والوں کو سنبھلنے نہیں دیتے ہیں. جیسے پچھلی قوموں کے اندر اگر ایک سردار ہے، اس کے غلام ہیں، تو غلام ایمان قبول نہیں کر سکتا، سردار روک لیا کرتا تھا. اسی طرح طاقتور جو تھے وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ کمزور لوگ نبی کی طرف چلے جائیں گے تو نبی کی اسٹیٹ پاور بڑھ جائے گی، افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، تو ہماری طاقت جاتی رہے گی، تو وہ اپنا پورا پیسہ، اپنا زور ان کمزور لوگوں کو اپنے قریب جمع رکھنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، اور اس طرح لاکھوں کی گمراہی کا سبب بنتے تھے. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے خوشحالوں، ان کے بڑوں کے پاس احکام بھیجتا ہے، پھر وہ ان احکام کو نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتا ہے. تو اگرچہ ہماری یہ امت اب مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوگی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اس پر کوئی وبال بھی نہیں آئے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ گھر کا سرپرست، قوم کا حاکم، مریدوں کا پیر، شاگردوں کا استاد، ان سب کو، ہم سب کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب بڑے بگڑتا ہے، بڑے بگڑ جاتے ہیں، چھوٹے بگڑتے ہیں. حاکم ہی مطلب کرپٹ قسم کے ہوں تو نیچے کرپشن پھیلتی چلی جاتی ہے. گھر کا سرپرست سست ہو اور اللہ کی عبادات سے اور شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہو تو بچے تو بدرجہ اولا نافرمان پیدا ہوں گے. پیر ہی فاسق فاجر ہے، پیر ہی صحیح طریقے سے قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا تو مرید کیوں کام کرے گا؟ اگر ایک استاد ہی غلط قسم کے نظریات کا حامل ہے، غلط عادات، غلط کردار، غلط اخلاقیات کا حامل ہے تو شاگردوں میں بھی یہ نحوست ضرور منتقل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے ٹھیک ہو جائیں تو چھوٹے ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی ایسے اللہ نے کسی کو مقام عطا فرمایا کہ اس کے ماتحت کچھ افراد ہیں، اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط کرے، کیونکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی بڑا خطا کرتا ہے اس کو دیکھ کے نیچے جتنے لوگ خطا کریں گے ان سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا. اور اگر یہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے اور نیچے والے اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. ایک باپ اگر فجر میں اٹھ کر اپنے زوجہ کو بھی اٹھاتا ہے، بچوں کو اٹھاتا ہے، وہ سوئیں تو ان کو ہلاتا ہے، انہیں بستر سے اٹھاتا ہے، وضو کرواتا ہے، نماز پڑھواتا ہے، اس ساروں کی نماز کا ثواب اس کو ملے گا. اور اگر وہ خود پڑا ہوا سو رہا ہے اور گھر والے اس کے سونے کی وجہ سے حوصلہ افزائی پا کر وہ بھی پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں، اس پر سب سے زیادہ وبال ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.